الحمد للہ الذی علا فی توحد ودنا فی تفرد وجلا فی شانہ وعظم فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدوتہ وبرہانہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من العان الی یوم الدین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی وانا عبدک وابن عبدک قائم بین یدیک متوسل بقومک الیک۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو مناجات شعبانیہ کی تلاوت اور وضاحت کرنے کا شرف عنایت فرمایا۔ کل آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ ہم بارگاہ پروردگار عالم میں آ کر یہ مناجات کر رہے تھے کہ میرے اللہ، میں نے اپنی پوری عمر فنا کر دی، برباد کر دی تجھ سے غفلت میں، یعنی تیری ذات سے جو میں غافل رہا، اس غفلت کی وجہ سے میں نے اپنی پوری زندگی فنا کر دی، اور تیری ذات سے دوری کی وجہ سے میری جوانی مستی اور نشے میں گزری۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور بیان کیا کہ نشہ مختلف قسم کا ہوتا ہے، کئی قسم کا نشہ، کبھی مال کا نشہ، کبھی قدرت اور پاور کا نشہ، کبھی علم کا نشہ، تو کبھی مدح و ستائش کا نشہ، اور کبھی جوانی کا نشہ۔ یہ وہ نشے ہیں جو انسان کو انسانی زندگی نہیں جینے دیتے، کیونکہ جب ہم نشے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے اعمال، ہمارے کردار کیسے ہیں، اور ہمارا ہاتھ کہاں جا رہا ہے، ہماری آنکھیں کہاں جا رہی ہیں، ہماری زبان کیا بول رہی ہے، ہمارے کان کیا سن رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں جو گناہ مختلف قسم کے ہم سے سرزد ہوتے ہیں، آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، کان کے گناہ، ہاتھ کا گناہ، پیروں کا گناہ، یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم نشے میں ہیں۔ نشے انسان کو خبر نہیں ہوتی، کبھی پاور کے نشے میں، قدرت کے نشے میں، جو دل چاہا جس کے بارے میں وہ کہہ دیا، کبھی علم کے نشے میں ہیں تو پھر ایسی صورت میں اپنے علاوہ کسی اور کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، کبھی مدح و ستائش کے نشے میں ہیں، اس قدر اپنی تعریف کے نشے میں ہیں کہ اپنے وجود میں پائے جانے والے عیب ہمیں نظر ہی نہیں آتے، اور وہ انسان جسے اس کے عیب نظر نہ آئیں تو پھر وہ ان عیب اور نقائص کو دور کس طرح کرے گا۔ یہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اس کے بعد مناجات کے جملہ تا الہی فلم استيقظ ایام اغتواری، میں بیدار نہیں ہوا۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا بعض اوقات نیند اتنی گہری ہوتی ہے کہ انسان معمولی آوازوں پر بیدار نہیں ہوتا،
دھیمی آوازوں کا بیدار نہیں ہوتا، حتیٰ بعضوں کی نیند اس قدر گہری ہوتی ہے کہ بہت تیز آواز میں اگر وہاں بات کی جائے تو بھی وہ بیدار نہیں ہوتا۔ اسی طرح کبھی کبھار معمولی چیزوں اور معمولی مصیبتیں اور مشکلات اور اس طرح نعمات جب آتی ہیں تو ہم بیدار نہیں ہوتے، جبکہ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آج جو جملہ ہے وہاں ارشاد اس طرح ہو رہا ہے، الہی وَأَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْكَ مُتَوَسِّلٌ بِقَوْمِكَ إِلَيْكَ۔ اے میرے اللہ، میں تیرا غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، یعنی تیرا غلام ہوں اور تیرے غلام کا بیٹا ہوں۔ کون ہوں میں؟ قائم بین یدیک، تیرے حضور میں کھڑا ہوں، متوسل بکرمک الیک، اور جس چیز کا دامن میں نے تھام رکھا ہے وہ فقط تیرا کرم ہے، یعنی تیرے حضور میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں اور جو چیز میرے پاس توسل کے لائق ہے، جس کو واسطہ بنایا ہے، وہ واسطہ تیرے کرم کو بنایا ہے۔ یہاں پر اگر آپ اس فراز میں توجہ فرمائیے، مناجات کرنے والا حضور پروردگار عالم میں آ کر ایک جملہ کہتا ہے، الہی وَأَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں۔ یعنی ایک چیز واضح کر دے رہا ہے، وہ یہ کہ یہ بندگی، یہ غلامی میری بہت زمانے کی ہے، یعنی یہ جو میں تیرا غلام ہوں، آج کا غلام نہیں ہوں، بلکہ ہوتا ہے کبھی کبھار غلامی نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں اگر یہ غلامی عام انسانوں کی غلامی کی نسبت نسل در نسل غلام ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر غلامی نسل در نسل ذات حق تعالی کی نسبت ہو کہ میں غلام ہوں، نسل در نسل سے غلام ہوں، کس کا غلام ہوں؟ اپنے خدا کا غلام ہوں، یعنی گویا خدا کے حضور میں آ کر یہ عبد خدا یہ بیان کر رہا ہے کہ میں آج کا غلام تیرا نہیں ہوں، میرے آبا و اجداد بھی تیرے غلام تھے، اس سے پہلے جو میرے آبا و اجداد تھے وہ بھی تیرے غلام تھے، یعنی یہ غلامی کا ایک سلسلہ ہے، بس تیرا غلام ہے جو تیرے حضور میں کھڑا ہے۔ یہ در حقیقت تواضع اور انکساری کی انتہا ہے، یعنی گویا خدا کے حضور میں آ کر بہت زیادہ تواضع اور انکساری کے ساتھ یہ بندہ بیان کرتا ہے کہ میں تیرا غلام ہوں، میں غلام زادہ بھی ہوں، یعنی غلام بھی ہوں اور غلام زادہ بھی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ واقعاً انسان اگر اس طرف غلامی دیکھی جائے تو انسان کے ذہن میں یہ کیا چیز ہے، لیکن دوسری جانب سے اگر بندگی خدا، غلامی خدا کے افتخار کو دیکھا جائے تو کائنات کا سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ عبودیت و بندگی ایک انسان کا سب سے بڑا افتخار ہے۔ اب دیکھیں متعدد مقامات پر بندگی کس معراج کا نام ہے اور کس افتخار کا نام ہے، حتیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا جانے لگا، وہاں پیغمبر کے متعدد القابات ہیں جس سے قرآن کریم نے خود پیغمبر کو خطاب کیا ہے، لیکن اس خاص سفر پر جب اپنے حبیب کو خدا لے جاتا ہے تو جس اہم صفت کی جانب اور جس اہم کوالٹی کی جانب اشارہ کیا وہ کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے غلام کو۔ بس یہ عبودیت، یہ بندگی بہت بڑا مرحلہ ہے جو کہ انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ حتیٰ شہادت جب ہم دیتے ہیں کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ شاید ایک سیر معنوی بھی ہے
کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ پیغمبر اکرم یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد خدا ہیں اور اس کے رسول ہیں، یعنی عبودیت سے جو سفر شروع ہوتا ہے وہ رسالت تک پہنچتا ہے۔ بہت بڑا افتخار ہے جو اس مقام پر اس مناجات میں الہی وانا عبدک وابن عبدک، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں۔ حتیٰ ایک آخری مثال اس مقام پر پیش کروں، حضرت امیر جو فضائل کا پی کراں دریا ہیں، فضائل جس ذات کے حضور میں آ کر پناہ لیے ہوئے ہیں وہ ذات آتی ہے اور خدا کے حضور میں کس طرح کہتی ہے مشہور جملہ الہی کفا بی فخرن ان تکون لی ربن، اے میرے اللہ میرے افتخار کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، وکفا بی عزن ان اکون لکا عبدن، میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، انتا کما احبو فجعلنی کما تحب۔ دیکھ رہے ہیں جو فضائل کی ایک پوری عالم ہے، پورا ایک عالم ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا افتخار عبودیت پروردگار عالم میں۔ بلکہ یہاں پر اگر آپ اس فراز پر توجہ کریں کہ بندہ خدا آ کر خدا وہ کہہ رہا ہے الہی وانا عبدک وابن عبدک، میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، یہ تواضع ہے۔ اس کے بعد ایک چیز جو ذات خدا میں آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ قائم بین یدیک، اے میرے اللہ میں تیرا فراری بندہ نہیں ہوں، غائب نہیں ہوں، دور نہیں ہوں، قائم بین یدیک میں تیرے حضور میں ہوں۔ یعنی گویا خدا کے حضور میں آگے کہہ رہا ہے کہ میں غفلت میں نہیں ہوں، میں متوجہ ہوں، تیرے پاس موجود ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کا جو جملہ ہے متوسل بکرمک الیک، اے میرے اللہ میں جو تیری بارگاہ میں آیا ہوں میرے پاس کچھ ہے نہیں، میرا دامن خالی ہے، میری جھولی خالی ہے، میں کچھ لے کر نہیں آیا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، سراپا محتاج ہوں۔ یہ بندگی بھی میری آج کی نہیں ہے، یہ بندگی نسل در نسل چلی ہے، احتیاجات ضرورتیں یہ میرے وجود کا حصہ ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، کچھ سرمایہ لے کر نہیں آیا ہوں، بلکہ متوسل بکرمک الیک، میں جو چیز امید رکھتا ہوں جس چیز سے اور جس چیز سے میں نے توسل کیا ہے وہ توسل میں نے تیری جانب تیرے کرم سے کیا ہے، یعنی پوری امید مجھے تیرے کرم سے ہے۔ یہاں تک یہ فراز کا جملہ تھا۔ اس فراز کا جملہ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے الہی انا عبد اتنسل علیک الیک مما کنت اواجہ به من قلت استحیاء من نظرک واطلب العفو منک فذ العفو نعت لکرمک، اے میرے خدا میں تیرا بندہ ہوں۔ دیکھیں وہی بندگی کو پھر دہرایا، انا عبد میں تیرا بندہ ہوں، اتنسل الیک تیری بارگاہ میں آیا ہوں، حاضر ہوا ہوں، تجھ سے معذرت چاہتا ہوں، اتنسل الیک تین چیزوں سے، مما کنت اواجہک بہ من قلت استحیاء من نظرک، اے میرے اللہ میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں، تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس گناہوں کی وجہ سے جو بے حیائی کی وجہ سے میں نے تیری بارگاہ میں انجام دیے۔ جملے بہت اہم ہیں تو وہ توجہ فرمائے گا، انشاءاللہ وضاحت کر دیں۔ میں نے جو گناہ انجام دیے ہیں اپنی بے حیائی کی وجہ سے، ان گناہوں کی نسبت تجھ سے عفو و بخشش چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ عفو و بخشش تیرے کرم کی صفت ہے۔ لیکن تھوڑا توجہ فرمائیے گا، یہاں پر بعض جو جملے ہیں وہ تھوڑا سے عربی گرامر کے لحاظ سے بھی، عربی لغات کے لحاظ سے بھی بہت اہم ہیں۔
ایک جو یہاں پر جملہ استعمال ہوا ہے وہ یہ کہ اتنسلو، یہ اس لفظ کا معنی کرتے ہیں تھوڑا سے سخت معنی ہے، لیکن کبھی کبھی ایک مرتبہ چلا وہ کمان ہوتی ہے، کمان سے آپ تیر چلاتے ہیں، کبھی یہ تیر آپ چلاتے دھیرے سے چلاتے ہیں، کبھی ایک مرتبہ خوب تان کر تیر جو ہے کمان سے آپ پھینکتے ہیں، اس کنڈیشن کو اتنسلو الیہ کہتے ہیں۔ تو جو فرما رہے یہ کیا کہ الہی انا عبد اتنسلو الیہ، میں جہاں پر تھا جس وادی میں تھا وہاں سے بہت تیز تیری جانب آیا ہوں، یعنی اب وہاں لوٹ کر مجھے نہیں جانا، میں جس وادی میں تھا وہ وادی رہنے لائق نہیں، وہ جگہ رہنے لائق نہیں، وہاں سے میں دوڑ کر تیرے حضور میں آیا ہوں۔ کیسے تیرے حضور میں آیا ہوں؟ کیا کرنے آیا؟ تجھ سے معافی مانگنے آیا۔ کس بات کی معافی مانگنے آئے ہو؟ میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں ان گناہوں کی جو گناہ میں نے بے حیائی کی وجہ سے انجام دی۔ تو جو فرما رہے ہیں یعنی مجھے معلوم تھا تو دیکھ رہا ہے، تیرے حضور میں نے ان گناہوں کو انجام دیا، یعنی گویا حیا نہیں کہ میرے وجود میں۔ اب یہاں پر اگر ان جملوں سے آپ مطالب لینا چاہیں تو ایک اہم مطلب جو ہے وہ میں ابتدا میں عرض کر دوں اور انشاءاللہ بات کے فقرات کی تھوڑا بہت وضاحت کروں۔ ایک بہت اہمیت چیز جو یہاں پر جملہ من قلت استحیائی، یہ تمام ایک تو اپنے عذر کو پیش کرنا ہے کہ خدا کے حضور میں کہ مجھے معاف کر دے، چونکہ یہاں پر پہلا جملہ اتنسل الیک مما کنت واجو، یہ جو میں نے گناہ کیے ہیں، جو میں نے تقصیر کی ہے، یہ جو مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، یہ مجھ سے جو خطائیں ہوئی ہیں یہ خطائیں کیوں ہوئی ہیں؟ یہ خطائیں اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ وہ حیائے دی، وہ حیا جو میرے وجود میں ہونی چاہیے تھی وہ حیا اس وقت میرے پاس موجود نہیں تھی۔ یہاں پر اگر آپ توجہ فرمائیے، میں ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ انجام دینے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو بے باک ہوتے ہیں، جنہیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، گناہ انجام دیا گناہ کی زشتی اور پلیدی کو سمجھتے ہیں لیکن ہوائے نفس کی وجہ سے گناہ کو انجام، بے باکی کے ساتھ گناہ کو انجام دیتے ہیں، کسی چیز کو ان کو شرمندگی نہیں ہوتی، ان کو کبھی خجالت محسوس نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کیا، لیکن بعض وہ لوگ ہیں جو شرمندہ ہیں اپنے گناہوں سے، گناہ انجام دیتے ہیں، یہ گناہ جب انجام دیتے ہیں تو یہ لوگ شرمندہ ہوتے ہیں، یہ لوگ شرمندہ ہوتے ہیں۔ انجام کیوں دیتے ہیں گناہ؟ کیونکہ ہوائے نفس کے اسیر ہو چکے ہیں، زیادہ گناہ کو انجام دیتے ہیں۔ ان دو گروہ کو اگر آپ نام رکھنا چاہیں تو ایک گروہ کے پاس نفس امارہ ہے، ایک کے پاس نفس لوامہ ہے۔ یہ دو مرحلے بہت اہم کہ نفس امارہ رکھنے والا انسان جو گناہوں کو انجام دے بے باکی کے ساتھ، بے باک، کسی کے خلاف کچھ بولنا، کچھ بھی شرمندگی ان کے وجود میں نہیں، یہ گروہ جو ہے نفس امارہ رکھتا ہے۔ لیکن بعض لوگ، اکثر لوگ یوں کہا جائے کہ گناہ انجام دیتے ہیں شرمندگی کی بنیاد، شرمندگی ہوتی ہے انہیں، یہ لوگ ہیں جن کے نفس میں ایک مرحلہ آتا ہے ملامت کا، یہ جو دوسرا گروہ گرفتار ہوتا ہے یہ آ کر خدا کے حضور میں معافی مانگتا ہے، یہ بار گئے خدا میں آ کر کہتے میرے اللہ جو گناہ میں انجام دیے ہیں وہ ہوائے نفس میرے وجود پر غالب ہو چکا تھا، کوئی تمرد، کوئی سرکشی کا وعدہ نہیں تھا، حضرت کہ میں تیرے خلاف ایک محاذ، میں تیرا دشمن ہوں، اس وجہ سے میں نے ان گناہوں کو انجام دیا۔ نفس لوامہ رکھتا ہے۔ ایک مقام پر امام سید سجاد کے جملے میں بڑی لطافت ہے، امام فرماتے الہی لم آسکا ہین عصیتکا وانا بربوبیتک جاہدا، اے میرے خدا جس وقت میں نے تیری معصیت کی، یعنی تیری نافرمانی کی، یہ نافرمانی اس وجہ سے نہیں کی کہ میں تیری ربوبیت کو نہیں مانتا تھا، میں تیری ربوبیت کا منکر تھا، اس وجہ سے میں نے تیری معصیت نہیں کی، ولا بأمرک مستخف ولا لعقوبتک متعوذ،
वला लिवईदिका मुतहाविन। मेरे अल्लाह, मैंने जब तेरी मासियत की तो तेरी रुबूबियत का मुनकिर नहीं था। मैंने मासियत अंजाम जो दी इस वजह से नहीं कि तेरे अम्र को पसे पुष्ट डाल दिया था, उन्हें बहुत ही पस्त मैंने शुमार किया था। तेरी जानिब से उकूबत जो थी उसके सामने मैं मुतारिज हो गया था, या तेरे वईद जो थे उन्हें मैंने कम अहमियत दिया है, यानी उनको कम तशवा। ये वजह नहीं थी मेरे गुनाह करने की, वजह ये नहीं थी। वजह क्या थी? लाकिन खतियतुन अरज़त वसव्वलत ली नफ्सी, बल्कि खता जो हुई है मुझसे, मेरी नफ्स ने क्या किया, मेरे गुनाहों को जीनत दिया, यानी गोया नफ्स मुझ पर गालिब आया। वह आननी अलैहा शिकवती, और मेरी शकावत ने क्या किया, उस पर उसकी मदद किया। और फिर क्या हुआ, वह गर्रनी सितरुकल मुरक्का अलैया, और तेरी जानिब से वो जो गुनाहों को छुपाया गया उसने मुझे मगरूर कर दिया। बस कहने का मतलब क्या है, ये जो दूसरा गिरोह है जो नफ्स लवामा रखता है, ये यूं ही गुनाह अंजाम नहीं देता, शर्मिंदगी होती है, खजालत होती है, फिर माफी मांगता है। और ये जो गुनाह अंजाम देता है सुनवान से अंजाम नहीं देता कि खुदा की रुबूबियत का मुनकिर है, खुदा के अम्र और खुदा के वईद का मुनकिर है। नहीं नहीं, ये नफ्स इस कदर इसके वजूद पर गालिब आ चुका है, नफ्स ने इसके गुनाहों को इस तरह जीनत दिया है कि गुनाह इससे सरजद हो गए। लिहाजा अब ये शख्स जो दूसरा गिरोह होता है, ये आकर हुजूर खुदा में क्या करता है, माफी मांगता है। ये गिरोह माफी मांगता है, ये खुदा के हुजूर में आकर कहता है, खुदा मुझसे खताएं हुई। खता कैसी हुई कि तेरे हुजूर में मैंने इन गुनाहों को अंजाम दिया। यहाँ पर जो एक बहुत अहम मौजू है, हम लोगों के पास वक्त नहीं है कि उस अहम मौजू को छेड़ा जाए, किसी और फुर्सत पे तफसील के साथ आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। वो नाम है हया का। हया हमारे बहुत बोला जाए, हया वो शर्म, शर्म व हया। कहते फला आदमी के अंदर हया नहीं है, फला आदमी के अंदर शर्म नहीं है, आंख का पानी मर गया है। यानी क्या मतलब है हया, यानी क्या? हया का जब तस्वुर आता है, ज्यादातर ये हया जो है, बाज अल्फाज हम लोगों ने खुद ब खुद औरतों से मखसूस कर दिए कि अल्फाज औरतों के लिए। इफ़्फ़त का जब लफ्ज आता है तो ये मखसूस हो जाता है औरतों से। इसी तरह हया का लफ्ज भी हम लोग क्या करते हैं, वो मखसूस कर देते हैं औरतों से। ये हया व इफ़्फ़त ये औरतों से सिर्फ मखसूस नहीं है, ये हया व इफ़्फ़त मर्दों के लिए भी जरूरी है। ये और बात है कि औरतों में और ज्यादा जरूरी है, लेकिन मर्दों में ये हया व इफ़्फ़त बहुत जरूरी है। मैंने कभी आपकी खिदमत में अर्ज किया था, आंखें अफीफ होनी चाहिए, आंखें पाक दामन हो, कान पाक दामन हो, जबान पाक हो। इफ़्फ़त यानी पाकी। ये पाकीज़गी की जरूरत फकत औरतों को नहीं है, इस पाकीज़गी और हया और इफ़्फ़त की जरूरत मुझे भी है। उन्हीं हया एक मौजू वाकई हयाए दीनी, ये अजीब सिफत है। हया, हया खुदावंद मुताल की सिफात में से एक सिफत है। जिस जात में ये सिफत मुतजल्ली हो जाए, जलवा फिगन हो जाए, बहुत से फजाइल उसकी जात में है। जिस तरह शजर तैयबा होता है, शजर तैयबा के खूब शाखें हैं, खूब फल है, उसी तरह हया अगर इंसानी वजूद में अपनी जड़ पकड़ ले तो इसकी मुतअद्दिद शाखें होती, मुतअद्दिद फल हो। हया है जिसकी वजह से इंसान इबादत करता है, हया है जिसकी वजह से इंसान दूसरे का एहतराम करता है। हया दर हकीकत दीदारी की अलामत है। अगर किसी से, हत्ता बाज़ रवायात में कि अगर किसी से दोस्ती करना चाहो, सदाकत करना चाहो, ये कभी बार होता है, हम दूसरों से बहुत पूछते हैं कि आप बताइए कि एक इंसान से जब दोस्ती की जाए तो क्या क्या क्वालिटी उसमें देखा जाए। तो आप दीन से पूछिए कि अगर एक इंसान से हम दोस्ती करना चाहें तो उसके अंदर क्या क्वालिटी देखें। रवायात में और 3 चीजें देखो, हया, अमानतदारी, सदाकत, ये 3 चीज अगर मौजूद है तो दोस्ती करो। बस हया का होना एक तरह का तकवा है। एक तकवा, जिस तरह तकवा सिफत दरूनी अंदर की सिफत है, उसी तरह हया भी है। अतः हया की कई किस्म है। हया चश्म, आंखों की हया, हया दर गुफ्तार, जबान की हया, हया दर समाअत, कानों के हया। बाहया कान
غیبت نہیں سنتا، بے حیا ہو جائے یہ کام۔ وہ جن آنکھوں میں حیا ہو وہ نامحرم کی جانب نگاہ نہیں کرتے، وہ جس زبان کے اندر حیا ہو وہ زبان جھوٹ نہیں بولتی، غیبت نہیں کرتی، یہ بے حیائی کی علامت ہے۔ اسی وجہ سے بعض مقامات پہ ارشاد ہوا لا دینا لمن لا حیا لا، اس انسان کے پاس دین نہیں ہے جس کے پاس حیا نہیں ہے۔ یا بعض مقامات پہ ارشاد ہوا لا ایمان لمن لا حیا لا، اس کے پاس ایمان نہیں ہے جس کے پاس حیا نہیں ہے۔ بس یہاں پر جو جملہ ہے اس وجہ سے کہ ٹاپک بہت تفصیلی ٹاپک ہے کہ ایک بار ہم لوگ حیا پہ گفتگو کریں۔ حیا یعنی کیا، حیا کی کتنی قسمیں ہیں، کس طرح کی حیا۔ یہاں پر جو جملہ الہی انا عبد، میں تیرا بندہ ہوں، اتنزل الیک مما کنت اواجہک، یہ میں نے جو گناہ کیے کس وجہ سے، میرے پاس حیا نہیں تھی۔ اگر میرے پاس حیا ہو، اگر شرم ہو، تو یہ عالم جہاں خدا ہر طرف دیکھ رہا ہے، حیا ہونے کے بعد مجمع ہو یا مجمع نہ ہو انسان کے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ باحیا انسان جانتا ہے کہ حضور خدا میں ہوں اور خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جب خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو فرق نہیں پڑتا کہ مجمع ہے یا خالی ہے، میں تنہائی میں ہوں یا میں بازار میں ہوں، نہیں کیا فرق پڑتا ہے، میرا خدا مجھے جب دیکھ رہا ہے تو پھر یہ مجمع، پھر یہ بازار، پھر یہ ایک سیپریٹ روم میں ہوں یا ایک عام جگہ پر ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پبلک پیلیس میں بھی میرا حال وہی ہونا چاہیے، سیپریٹ روم میں بھی میرا حال، چونکہ میرے وجود میں حیا بے حیا ہو جائے انسان تو اسے فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پر یہ جو گناہ میں نے کیے ہیں ایک وجہ کیا تھی، بے حیائی تھی، یہ میرے وجود میں بے حیائی کی وجہ سے گناہ سرزد۔ اگر حیا ہوتی تو میں گناہ انجام نہیں دیتا۔ بس تب تیری بارگاہ میں آتا ہوں، کیا کرتا ہوں، وَأَطْلُبُ الْعَفْوَ مِنْكَ، تیری بارگاہ سے طلب عفو کرتا ہوں، درخواست معافی۔ متعدد مرتبہ آپ کی خدمت میں کہ دوبارہ عرض کروں، کئی مرتبہ عرض کروں، اپنے نفس کے لیے عرض کروں کہ ہم کیا کریں، خدا کے حضور میں طلب بخشش کریں، کیونکہ خدا کے عفو کا دامن جو ہے کافی وسیع ہے۔ یہ خدا کا عفو ہے جو ایک بارش کی طرح ہے، جو میرے وجود سے گندگی کو کیا کرتا ہے، پاک کرتا ہے، میرے وجود پہ جو کثافتیں ہیں، عفو خدا کی بارش اگر میرے وجود کو پاک کرتی ہے۔ خدا کیا ہے، عفو ہے، اس قدر خدا عفو بخشش کرتا ہے کہ خدا کا ایک نام ہی عفو ہے۔ بعض مقامات پر شاید وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ بس علامت عفو پروردگار عالم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ عفو پروردگار عالم کیا ہے، یہ عفو پروردگار عالم در حقیقت کرامت الہیہ کی شاخ ہے۔ یعنی گویا آپ سوچئے کہ کرامت ایک پیڑ ہے، اس پیڑ کی ایک شاخ کیا ہے، عفو۔ پورے عالم کو پروردگار عالم نے برمبنا ایک کرامت خلق کیا ہے، اپنی کرامت، اپنی رحمانیت کی بنیاد پر یہ پورا عالم کیا ہوا ہے، خلق ہوا ہے۔ بس پورا عالم اس کرامت کی بنیاد پر جب خلق ہوا ہے تو اس کریم خدا نے عفو بخشش بھی رکھی، لہذا میں آتا ہوں حضور خدا میں توسل کرتا ہوں کرم پروردگار عالم سے، مجھے میرے اعمال پر اعتماد نہیں ہے، تیرے کرم پہ بھروسہ ہے، لہذا تجھے مجھے معاف فرما۔ یہ فراغ اس کے بعد کا جو جملہ الہی لم یکن لی حولی حول فانتقل به عن معصیته الا فی وقت ایقظتنی لمحبتی وکما اردت ان اکون کنت فشکرتک بادخالی فی کرمی ولتطہیر قلبی من اوصاف الغفلت عن۔ میں ان جملات کا تھوڑا سا ترجمہ کر دوں، پوری وضاحت ان جملات کی اس مقام پر نہیں ہو پائے گی انشاءاللہ،
بقیہ گفتگو کل کریں گے، لیکن اس جملے کی ابتدا آپ کی خدمت میں بھی کر دیں جو 6-7-8 منٹ ہم لوگوں کے پاس بچے. الہی لم یکن لی حول، یہ میرے اللہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، یعنی میں قدرت نہیں رکھتا، میں طاقت نہیں رکھتا. فَأَنْتَقِلَ بِهِ عَنْ مَعْصِيَتِكَ إِلَّا فِي وَقْتٍ، میں نے اپنے آپ کو تیری معصیت سے دور کیا، یہ میں نہیں کہتا، یعنی معصیت گناہوں کی وادی سے میں اپنے آپ کو دور کروں اتنی طاقت مجھے نہیں، میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے. إِلَّا فِي وَقْتٍ أَيْقَظْتَنِي لِمَحَبَّتِكَ، لیکن تو نے اپنی محبت کی خاطر مجھے خواب غفلت سے بیدار کیا. پھر اس کے بعد جملہ وَكَمَا أَرَدْتَ أَنْ أَكُونَ كُنْتَ فَشَكَرْتُكَ بِإِدْخَالِ، میرے اللہ تو نے بیدار کیا، جس طرح تو چاہتا تھا اس طرح میں ہو گیا، بس تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس چیز کے لیے کہ تو نے مجھے وادی کرم میں داخل فرمایا، اور اس بابت بھی اور اس وجہ سے بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے غفلت سے میرے وجود کو دور کیا. آج چونکہ وقت زیادہ نہیں بچا ہے لہذا ان جملات کی اصل وضاحت کل پر چھوڑتے ہیں، لیکن چند باتیں اس مقام پر آپ کی خدمت میں کروں وہ یہ کہ کیا باتیں اس فراز مناجات میں ہونے والی. سب سے پہلے قدرت اور پاور، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، جو کچھ بھی میں یعنی آج یہ ہوتا ہے، دیکھیں اصل قدرت خدا کی ہے، یعنی اگر آج میں گناہوں سے دور بھی ہوا ہوں، اگر آج میں معصیت سے دور بھی ہوا ہوں، اگر آج میرے وجود میں کچھ سدھار بھی آیا ہے، کچھ چینجنگ بھی آئی ہے، کچھ بدلاؤ بھی آیا ہے، تو بھی تیری ذات کا کرم ہے، تو نے دور کیا ہے. اس پہ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں جھوٹ بولنا چھوڑ چکا ہوں تو تیرا کرم شامل حال رہا ہے. اگر آج میں نامحرم کی جانب نگاہ نہیں کرتا تو تیرا کرم ہے مجھ پر. اگر آج میں غیبت چھوڑ چکا ہوں تو تیرا کرم، یعنی حول، یہ جملہ بہت زیادہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کوئی حول کوئی طاقت نہیں ہے سوائے خدا کے. یہ اسی بات کی نشاندہی ہے کہ اصل طاقت جو تیری ذات کے پاس ہے. اگر آج میں دور ہوں تو تیری ذات کی وجہ سے، اور یہ کام بھی جو تو نے کیا اپنی محبت کی بنیاد پر کیا. اچھی بات ہے، تو نے مجھے جو بیدار کیا ہے، تو نے جو مجھے اس وادی معصیت سے نکال کر وادی اطاعت میں داخل کیا ہے، بنیاد محبت ہے. اب میرا کیا فرض بنتا ہے کہ میں شکر کروں کہ تو نے وادی کرامت میں مجھے داخل کیا. کیوں؟ تاکہ میرے دل کو، میرے قلب کو اوساخ غفلت کے جو غرد و غبار میرے دل پہ پڑے تھے انہیں کیا کرے، پاک کرے، انہیں دھوئے، تاکہ یہ غفلت کے پردے میرے دل سے ہٹے. یہاں پر چند گفتگو ہے کہ ایک تو حول و قوت الہی کا معنی کیا ہے. خود گویا یہاں پر ایک ٹاپک ہے جو کل انشاءاللہ کچھ دیر آپ کی خدمت میں بیان کروں گے، وہ توفیق پروردگار عالم. گویا اس فراز میں جو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی وہ یہ کہ میں اگر آج راہ راست پر آ رہا ہوں، میں اگر آج ایک بگڑے ہوئے راستے سے صراط مستقیم تک آ رہا ہوں، مجھ میں اگر آج سدھار ہے، یہ توفیق پروردگار عالم ہے، مجھے حاصل ہے، یہ مجھے ہر لمحہ حاصل ہے. لیکن لوگوں کو ہمیشہ ہم لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، اگر مسجدوں میں نماز کی فرصت ملتی ہے، اگر نیک امور کی فرصت اور موقع ملتا ہے، نیک کام انجام دینے کا اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو ہمیں اس بات کو یاد کرنا چاہیے کہ یہ توفیق پروردگار عالم. لہٰذا ہر نیکی کے بعد خود ایک شکر کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں توفیق دیا. آج ان دنوں جو دن بڑے سخت گزر رہے ہیں کہ اگر آج غربا اور مساکین کی مدد کا ہمیں موقع ملے
اسے توفیق پروردگار عالم شمار کرتے ہوئے عشق و محبت کی بنیاد پر یہ نیک کام انجام دے، اور یہ فکر کریے کہ یہ توفیق ملی ہے پروردگار عالم کی جانب سے ہمیں ہر طرح کے نیک کام جب ہم انجام دیتے ہیں تو در حقیقت توفیق پروردگار عالم ہوتی ہے۔ حتیٰ یہ کلاس جو ہم لوگوں کا چل رہا ہے یہ بھی توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں اور آپ کو ملی ہے۔ وصلوا علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی حق واسطہ محمد کے حق واسطہ ہمیں جو بیمار ہونے شفا کامل عاجل عنایت فرما، وعلی حق واسطہ محمد کے حق واسطہ ہمیں جو پریشانی کو دور فرما، وعلی حق واسطہ محمد کے حق واسطہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، بارلاہ تیرے حق واسطہ محمد کے حق واسطہ معبود تمام شیعہ حیدر کرار کو اور تمام عالم انسانیت کو اس وبار بیماری سے محفوظ فرما، بارلاہ تیرے حق واسطہ محمد کے حق واسطہ مجھے اولاد صالح عنایت فرما، بارلاہ تیرے حق واسطہ محمد کے حق واسطہ ماہ مبارک رمضان قریب ہے، ہمارے وجود سے غلاظتوں کو ناپاکیوں کو دور فرما، بارلاہ تیرے حق کا واسطہ محمد کے حق کا واسطہ ہم سے ہمارے امام کو راضی خوشنود فرما، بارلاہ تیرے حق کا واسطہ محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ وارث عدل انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوام انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم